پیٹ میں جانے والا لقمہ پاک ہو گیا، زبان سے نکلنے والا بول صاف ہو گیا، آپ اللہ کے ولی بن گئے۔ رزق کے ہمیں حرام کا شبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کبھی رات کا وقت ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد میں اپنے گھر میں جاتا ہوں، دیکھیے احتیاط ذرا، اپنے گھر میں جاتا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوتی ہے، گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی، میرے بستر پہ کوئی کھجور پڑی ہوتی ہے، اب بھوک لگی ہے، چاہتا ہوں کہ اٹھا کے کھا لوں، جب منہ کے قریب لے کے جاتا ہوں پھر دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو، اور صدقہ کھانا تو میرے لیے جائز نہیں۔ سمجھا رہی ہے؟ صدقہ کھانا تو میرے لیے جائز نہیں، کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو۔ حضور کہتے ہیں یہ سوچ کے میں کھجور سائیڈ پہ رکھ دیتا ہوں، بھوکے رات گزار دیتا ہوں۔ یہ سرکار کی سیرت طیبہ ہے کہ ہمارے کھانے میں حرام کے لقمے کا شائبہ تک نہ آئے، شبہ بھی نہ ہو، جو کھائیں وہ پاک ہو، صاف ہو۔ رزق بندے کو دعاؤں سے بھی ملتا ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ میری رزق کی کمی کو پورا کر، مجھے رزق کے حوالے سے مالی طور پہ سکون عطا کر، تو اس دعاؤں سے بھی بندے کو رزق ملتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ دعائیں کب بندے کی قبول ہوتی ہیں؟ دعائیں کب بندے کی قبول ہوتی ہیں؟ دو شرطیں ہیں دعا کی قبولیت کی، ایک بندہ جب بولے تو سچ بولے، اور جو کھائے وہ حلال کا لقمہ کھائے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے، حلال کھاتا ہے، اس کی دعا قبول ہے۔ اگر یہ دو صفتیں بندے کے اندر نہیں، چاہے بندے خانہ کعبے کے پردوں کے ساتھ لپٹ کے دعائیں مانگتا رہے، اللہ بندے کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ بڑی دور سے چلے، اتنا لمبا سفر اس کا کہ اس کے کپڑے مٹی سے گندے ہو گئے، میلے ہو گئے، اس کے بالوں پہ گرد پڑی ہوئی ہے، اور اپنے آئے خانہ کعبے کے قریب پہنچائے، پہاڑی پہ کھڑا ہو کر خانہ کعبے کو سامنے رکھ کے لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگے، اللہ مجھے یہ بھی عطا کر، یہ بھی عطا کر، یہ بھی عطا کر، یہ بھی عطا کر۔ اب لمبا سفر کر کے آیا، خانہ کعبہ سامنے ہے، اب وہ کون سی دعا ہے جو خانہ کعبے کے سامنے قبول نہیں ہوگی؟ لیکن یہ آدمی خانہ کعبے کے سامنے کھڑا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ حیران ہوئے کہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا، خانہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کیسے کرے؟ اللہ کیوں اس کی دعا قبول کرے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کے استعمال میں آنے والی چیزیں حرام کے پیسے سے بنی، تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اگر آپ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، اپنی زبان کو صاف کر لیں، اپنی زبان کو پاک کر لیں، اور اپنے پیٹ میں جانے والے لقمے کو پاک کر لیں۔ پیٹ میں جانے والا لقمہ پاک ہو گیا، زبان سے نکلنے والا بول صاف ہو گیا، آپ اللہ کے ولی بن گئے، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ نسخہ ہے۔ تو جب اس طرح آپ دعائیں مانگیں گے، بالکل آپ کے پاس کم رزق ہے، وہ کم رزق حلال کھا کے آپ دعائیں مانگیں گے، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، جتنا آپ کو رزق کی ضرورت ہے اتنا رزق عطا فرما دے گا۔